لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پر محمد سامعین محترم، برادران عزیز، انتہائی مختصر وقت میں کچھ باتیں بیان کر کے گفتگو کو سمیٹ دینا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھتے رہیں اور قربانیاں دیتے رہیں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، مقطوع نسل ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ مختصر سا سورہ ہے جو اکثر نمازوں کی زینت بنتا ہے۔ ہم اور آپ اس مختصر سے سورے کو اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، جو شہزادی کائنات کی شان میں نازل ہوا۔ بی بی کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے، تو دو جملوں سے یوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بی بی کی کیا عظمت ہے، شہزادی کا کیا مقام ہے، جس کے تسبیح کے دانے ایک گنہگار انسان کو اللہ سے مشورے کے قابل بنا دیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی مسئلے میں ہم پس و پیش میں آ جائیں، ہم کو راستہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس کام کو کریں یا نہ کریں، مذہب کہتا ہے تسبیح فاطمہ کا سہارا لو، استخارہ کرو، اللہ سے مشورہ کرو، جو اس کی رائے ہو اس پر عمل کرو۔ یعنی جب زندگی میں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو تسبیح فاطمہ کے سہارے انسان کو راستہ دکھایا کرتے ہیں۔ تسبیح ہے اٹھاؤ، پروردگار سے مشورہ کرو، جو حکم پروردگار ہو اس پر عمل کرو، لیکن پھر جو آ جائے اس پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو، مذہب کسی کو عیاری اور مکاری نہیں سکھاتا۔ بعض افراد، یہ چیزیں تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہیں، استخارے کے حوالے سے بعض افراد پہلے سے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں کہ ہم کو کرنا کیا ہے، اس کے بعد بھی مولانا صاحب استخارہ کر دیجئے۔ اب اگر استخارہ آ جائے تو یہ استخارے کا مقدر ہے،
ورنہ کرنا ہمیں وہی ہے جو ہم نے سوچ رکھا ہے۔ یعنی کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم پلان کر رہے ہیں پروردگار کی بھی وہی مرضی ہے یا نہیں۔ حالانکہ بندہ اس کو نہیں کہتے، بندہ اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی ہے اس میں اپنی مرضی کو ڈالو، نہ یہ کہ اپنی مرضی پہلے طے کر لو اس کے بعد دیکھو اللہ بھی یہی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ یعنی اگر استخارہ کرنا ہے تو خالصتاً پھر یہ استخارہ ہونا چاہیے، جو بھی حکم پروردگار ہو اس پر عمل کرو۔ اور ویسے بھی کوئی زبردستی تو استخارہ کروایا نہیں گیا، تمہاری اپنی خواہش تھی تو استخارہ کر لیا، ورنہ جتنے کام دنیا کے چاہو بغیر استخارے کے کرو۔ شریعت تو یہ نہیں کہتی کہ ہر کام میں استخارہ ہی کرو، لیکن جب استخارہ کر لیا، جب اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو پھر اس کے خلاف جانا یہ تقاضۂ شرافت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کی۔ پیغمبر ہم نے آپ کو نسل کثیر، خیر کثیر عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، اگر خدا نخواستہ کوئی فقیر، کوئی غریب آپ کے دروازے پر آئے، آپ کی دکان پر آئے اور وہ آپ سے پیسے کا تقاضا کرے، ظاہر ہے مانگنے والا ہے، ہاتھ پھیلانے والا ہے، وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہر علاقے میں فقیر کو کچھ دینے کی مقدار معین ہے، علاقے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے۔ بعض جگہوں پر مثلا 20 میتیکاش دیے جاتے ہیں یہاں کی کرنسی میں، بعض جگہ پر کچھ اور دیا جاتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں پر فقیر کو دینے کے لیے جو اماؤنٹ فکس ہے تقریباً وہ 20 میتیکاش ہے، فقیر آپ کے دروازے پر آیا، آپ کی دکان پر آیا، اس نے ہاتھ پھیلایا اور آپ نے اس کے ہاتھ پر 20 میتیکاش رکھ دیے، وہ لے کے چلا گیا۔ ایک مرتبہ فقیر آتا ہے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے، آپ نے اس کو اس دفعہ 20 میتیکاش نہیں دیے، 50 میتیکاش دیے۔ اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم نے تمہیں بہت دیا ہے۔ توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں 20 دیا جاتا ہے، چونکہ ہم نے تمہیں بڑھا کر دیا ہے لہذا بہت دے دیا۔ لیکن اگر یہی 50 میتیکاش آپ میرے سامنے رکھنا چاہیں تو چونکہ مثلا میری اوقات اس 50 میتیکاش سے زیادہ ہے تو میں اس کو اپنی توہین سمجھوں گا۔ تو کچھ بھی کسی کو دینے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ دینے والا کون ہے۔ ایک مرتبہ حیثیت کے مطابق دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ حیثیت سے بڑھ کے دیا جاتا ہے۔ توجہ کا نہیں عزیزان محترم، تو چھوٹے آدمی کو کچھ دے دینا اور دینے کے بعد یہ کہنا کہ ہم نے تمہیں بہت دیا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ اس تمہید کو ملاحظہ کر رہے ہیں تو اس تمہید کی روشنی میں اس سورے کو پڑھیں۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ پروردگار۔ لینے والا کون ہے؟ سرکار پیغمبر اسلام۔ پیغمبر کے پاس کیا نہیں ہے؟ توجہ کریں عزیزان محترم، پیغمبر کے پاس کیا نہیں ہے کہ پروردگار کہہ رہا میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے۔ کیا پیغمبر کے پاس زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، جنت نہیں ہے، کوثر نہیں ہے، ملائکہ قبضے میں نہیں ہیں، جنات قابو میں نہیں ہیں؟ کیا نہیں ہے جو پیغمبر کے پاس ہے؟ جس پیغمبر کو پروردگار عالم نے کل کائنات کا اختیار دے دیا ہو، جن و ملک کا اختیار، کوثر و تسلیم کا اختیار، تسنیم کا اختیار، ساری چیزوں کا اختیار پیغمبر کے پاس ہے۔ وہ کون سی شے ہے جو پیغمبر کے پاس نہیں ہے، جس کو دینے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے میرے حبیب میں نے بہت کچھ تمہیں دیا ہے؟ پیغمبر کے پاس تو سب کچھ ہے۔ اب کیا ایسا دیا جا رہا ہے جس کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے میرے حبیب اب تک جو کچھ دیا تھا وہ سب تھا قلیل، اور اب جو فاطمہ کی شکل میں دے رہا ہوں وہ ہے خیر کثیر۔
اب جو فاطمہ کی شکل میں، یعنی جتنی بھی نعمتیں فاطمہ سے پہلے پیغمبر کو دی گئی ہیں وہ سب ہیں تھوڑی سی، قلیل، لیکن جو فاطمہ کی شکل میں نعمت عطا کی جا رہی ہے وہ ہے خیر کثیر. یہ ہے خیر کثیر. خیر کثیر احکام کے مقابلے میں، آیات کے مقابلے میں. عزیزان محترم، 3 سلسلہ وار گفتگو ہے، 10-15 منٹ میں اپنے گفتگو کو تمام کر دینا. ایک صلوات کا سہارا دے دیجئے. تو آپ اگر عظمت جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیں عزیزان محترم کہ جتنے بھی احکام آتے رہے، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروہات، جتنے بھی احکام الہی آتے رہے، ایک طریقہ کار تھا جو درمیان میں کار فرما تھا. اور وہ کیا تھا کہ جبریل ادھر سے پیغام لیتے تھے اور ادھر پیغمبر کے حوالے کر دیا کرتے تھے. سارا قرآن اسی طرح سے آیا، تمام آیتیں اسی طرح سے آئیں کہ پروردگار نے درمیان میں ایک ملک مقرب کو رکھا. جو کچھ بھی ادھر سے پیغمبر تک آیا وہ جبریل امین لے کر آتے رہے، روح الامین درمیان میں رہے، ادھر سے پیغام لیتے تھے اور ادھر پیغام دے دیا کرتے تھے. یعنی جتنے بھی احکام شریعت آئے سب کا یہی طریقہ تھا کہ جبریل اللہ سے لیتے تھے اور پیغمبر کے حوالے کر دیتے تھے. یعنی جتنے بھی احکام الہی ہیں درمیان میں پروردگار نے ایک ملک کو رکھا ہے. لیکن جب نور فاطمہ زہرا کو عطا کرنا ہوا تو پروردگار عالم نے درمیان میں کسی ملک کو بھی نہیں رکھا. یہ ہے حجاب فاطمہ کی سب سے بڑی دلیل کہ جب پیغمبر کو نور فاطمہ عطا کرنا ہوا تو فرمایا میرے حبیب اب کسی ملک کا سہارا نہیں لیا جائے گا، آپ کو خود آنا پڑے گا. جب آپ خود آئیں گے تو خود آپ کو یہ نور فاطمہ عطا کیا جائے گا. تو تمام احکام میں درمیان میں جبریل تھے، ملک مقرب تھا. لیکن جب نور فاطمہ پیغمبر اسلام کو عطا کیا گیا تو درمیان میں کسی ملک کو بھی نہیں رکھا گیا. یہ ایک منزل ہے. دوسری منزل عزیزان محترم، ایک مقام پر اگر سارے مسلمان اکٹھا ہو جائیں، فرض کریں ایک ایسی جگہ آپ تصور کر لیں جہاں 1 کروڑ مسلمان مثلا جمع ہو جائیں، سب بیٹھے ہیں، امیر، غریب، شہر والے، دیہات والے، پڑھے لکھے، بغیر پڑھے لکھے، جتنے طرح کے لوگ ہوتے ہیں، امیر، غریب، فقراء، صاحب سلطنت، صاحب دولت، صاحب اقتدار، صاحب جاہ و حشم، ہر طرح کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھا ہو گئے ہیں. اس مجمع میں اگر پیغمبر اسلام آ جائیں تو سارے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ سارے مسلمانوں کو اسلام حکم دیتا ہے کہ احترام پیغمبر میں کھڑے ہو جاؤ. اب وہاں پر کوئی سربراہ مملکت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے میں کیسے کھڑا ہو جاؤں، میں تو ملک کا بادشاہ ہوں. لیکن جو میری غریب رعایا ہے اگر وہ پیغمبر کا احترام کرنا چاہے تو کرے، میں تو نہیں اٹھنے والا. ہے کوئی ایسا مسلمان بادشاہ جو یہ کہے کہ میری رعایا پیغمبر کے احترام میں اٹھنا چاہے تو اٹھے، میں نہیں اٹھوں گا کیونکہ لاکھوں تو میرا احترام کرتے ہیں، میں کسی کے احترام میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ کسی مسلمان کو اجازت نہیں. کوئی بہت بڑا عالم دین کہے ارے قوم تو ہمارا احترام کرتی ہے، ہمارے احترام میں کھڑی ہوتی ہے، میں پیغمبر کے احترام میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ کسی کو یہ حکم نہیں ہے عزیزوں کہ پیغمبر اگر کسی محفل میں آ جائے تو کوئی بیٹھا رہے. تو سارے مسلمانوں کی دنیا میں شان یہ ہے، بس میں نے بات کو سمیٹ دیا، کہ اگر اس محفل میں، اس مجلس میں پیغمبر اسلام آ جائے تو سب کو کھڑا ہونا ہے. جتنے ہیں سب کھڑے ہوں گے احترام پیغمبر میں. یہ تنہا وجود فاطمہ زہرا ہے.
मुसलमानों देखो, अगर मस्जिद में मैं आ जाऊं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरे एहतराम में खड़े हो जाओ, और देखो अगर फातिमा मेरे सामने आ जाएं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एहतराम सैयदा में खड़ा हो जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे मोहम्मद इमाम हुसैन आप सबको सलामत रखे। बस तीसरा इस सिलसिले का नुक्ता और आपकी रहमतों को तमाम कर देना चाहता हूँ। अजीज़ान मोहतरम, हर मुसलमान हर नमाज में जब नमाज ख़त्म कर रहा होता है तो अपने नबी को सलाम पढ़ता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मुसलमान है, जो नमाज पढ़ता है, वो हर नमाज में पैगंबर को सलाम करता है। तो जब हर नमाज में, मस्जिद में, मुसल्ले पर, मेहराब में, जानमाज पर हर मुसलमान पैगंबर को सलाम भेज रहा है, तो फिर मदीने जाने की क्या जरूरत है? तवज्जो करें, जब ये काम घर से हो रहा है, जो काम आप फोन पर कर लेते हैं, क्या उस काम के लिए ट्रैफिक की मुश्किलों को बर्दाश्त करके जाते हैं? नहीं जाते। कोशिश ये होती कि सारे काम घर में बैठ के हो जाएं, जो बाहर की सऊबतें हैं, परेशानियां हैं, उससे इंसान बच जाए। तो जो काम सलाम भेजने का नमाज में हो जाता है, उसके लिए मुसलमान इतनी जहमत क्यों करता है कि मदीने जाकर सलाम किया जाए? देखिए, दो सूरतें हैं, या सलाम पहुंचता है या नहीं पहुंचता। जो मुसलमानों के दरमियान मसला चलता है, वो अभी तक तय ही नहीं कर पाते कि सलाम पहुंचता है या नहीं पहुंचता। देखिए, अगर सलाम पहुंचता है तो वो घर से भी पहुंच जाएगा और वहां जाके भी पहुंच जाएगा, और अगर नहीं पहुंचता तो न यहां से पहुंचेगा, न आप वहां तक चले जाएं पहुंचने वाला है। तो अगर पहुंचना है तो यहीं से पहुंच जाएगा, और नहीं पहुंचना तो वहां जाके भी नहीं पहुंचेगा। तो अजीज़ान मोहतरम, जो काम मुसल्ले पर हो सकता है पैगंबर को सलाम भेजने का, उसके लिए इंसान इतना जहमतें क्यों करता है? किसी ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, किसी ने हजारों डॉलर खर्च कर दिए। क्यों? इसलिए कि जाके पैगंबर को सलाम कर लिया जाए। हर मुसलमान ये कहेगा मुश्तरका तौर पर कि नहीं, जब हम पैगंबर को सलाम करते हैं तो पैगंबर को सलाम जाता है, लेकिन घर में बैठकर पैगंबर को सलाम करना और होता है, उनकी चौखट पर जाकर सलाम करना और होता है। यानी हर मुसलमान ये जानता है कि चौखट पर जाकर सलाम करने की जो अजमत है, वो न मुसल्ले से आती है, न नमाज से आती है, न जानमाज से आती है, न मेहराब से आती है। जो अजमत डेहड़ी पर जाकर सलाम करने की है, किसी ने हजारों डॉलर खर्च कर दिए, किसी ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, सिर्फ इस शरफ को हासिल करने के लिए कि पैगंबर की डेहड़ी पर जाकर सलाम करूं। ए मुसलमानों, जरा उस दरवाजे की अजमत को पहचानो। तुमने लाखों का सरमाया खर्च कर दिया पैगंबर की डेहड़ी पर जाकर सलाम करने के लिए। वो दरवाजा कितना मोहतरम होगा जहां खुद पैगंबर आकर सलाम करते हो। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर मुसलमान बेकरार है, चौखट पर पहुंच जाए, सरकार की चौखट पर जाकर सलाम करे, और खुद सरकार दरे सैयदा पर जाकर आये ततहीर के नुज़ूल के बाद 6 महीने तक मुसलसल सलाम करते थे। अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, ऐ अहले बैत नबुव्वत, तुम पर हमारा सलाम। अरबाब करम, ये वो दरवाज़ा है जिस पर पैगंबर इस्लाम सलाम करने के लिए जाया करते। और कुछ दिनों के बाद चश्मे फलक ने ये मंजर देखा कि उसी दरवाजे को जला दिया गया।
बिनते रसूल को ज़ख्मी कर दिया गया। शहज़ादी अपने बाबा को याद करके रोया करती थी। मसाइब आप सुनते रहते हैं अजीज़ों, सिर्फ तसव्वुर शर्त है। गुज़िश्ता शब मैंने आपकी खिदमत में जनाब सैयदा की कुछ वसीयतें बयान की थी। मौला कायनात ने वो दिन देखा जब शहज़ादी कायनात बैक वक्त कई काम अंजाम दे रही हैं। फरमाते बिनते रसूल, ये आपका क्या आलम है, आप बैक वक्त कई काम अंजाम दे रही हैं। शहज़ादी फरमाती, अबल हसन, मैंने ख्वाब देखा है, अगर वो ख्वाब सच्चा है और यकीनन सच्चा है तो मैं आज अपने बाबा से मुलाकात करने जा रही। मेरे बाबा ने मुझसे कहा है, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, आज तू मेरे घर में मेहमान है। ए अबल हसन, आप कुछ देर बैठ जाइए, फ़ातिमा कुछ आपसे कहना चाहती है, कुछ वसीयतें करना चाहती हैं। अरबाब अज़ा, इससे पहले कि जनाब सैयदा मौलाए कायनात से वसीयतें करें, एक जुमला है जो तारीख़ ने लिखा है। शहज़ादी कायनात इरशाद फरमाती, ए अबल हसन, जब से मैं आपके घर में आई हूँ मैंने उस तरह से खिदमत अंजाम न दी जिस तरह से वाक़ईन खिदमत का हक़ था। लिहाजा अगर कोई कोताही रह गई हो, कोई कमी रह गई हो खिदमत में, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अरबाब अज़ा मौलाए कायनात रोने लगे। ए बिनते रसूल, ये आप क्या फरमा रही हैं? आपसे ज़्यादा किसने ज़हमतें उठाई हैं उमूर खानादारी में? ए बिनते रसूल, आप हर वो मौके पर, हर वक्त, हर मुश्किल में मेरे साथ थी, ये आप क्या फरमा रही हैं? आपने तो खिदमत का हक़ अदा कर दिया। अजरकुम अल्लाह। उसके बाद शहज़ादी कायनात की वसीयतों का सिलसिला शुरू होता। ए अबल हसन, आप ही मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन का सामान कीजिएगा। ए अबल हसन, इस कौम जफ़ाकार जिसने मुझ पर इतने सितम ढाए हैं, किसी को मेरे जनाजे में शरीक न होने दीजिएगा। अजरकुम अल्लाह। अरबाब अज़ा, जनाब सैयदा की शहादत के बाद हस्ब वसीयत मौलाए कायनात ने तजहीज़ व तकफ़ीन का सामान शुरू किया। कैसा इंतज़ाम है! मौला गुस्ल दे रहे हैं, अस्मा मदद कर रही हैं, इमाम हसन और हुसैन पानी ला रहे हैं और गुस्ल जनाब सैयदा दिया जा रहा है। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने चीख मारी और जनाजे से अलग हो गए। जब गुस्ल कफन मुकम्मल हो गया, एक चाहने वाले ने आकर कहा, ए अली, फिराक ज़हरा बहुत बड़ी मुसीबत है, इससे बड़ी मुसीबत तसव्वुर नहीं की जा सकती। लेकिन आप जैसा साबिर, अरे वो कौन सा मंजर था कि आप रो पड़े। अरे मौलाए कायनात कहते हैं, अरे जब मैं सैयदा को गुस्ल दे रहा था तो मैंने देखा शहजादी की पसलियां, अरे पुश्त पे सियाह निशान है। अरे बिनते रसूल इतनी मुसीबतों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक भी हर्फ शिकायत ज़बान पे न। अजरकुम अल्लाह।
ارباب عزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ ارباب عزا جب یہ جنازہ تیار ہوا رات کی تاریکی میں مولا کائنات جنازے کو لے کر اس منزل کی طرف بڑھے جہاں سیدہ کو سپرد خاک کرنا تھا۔ قبر پہلے سے آمادہ تھی، مولا نے چاہا کہ سیدہ کے جنازے کو قبر میں اتارا جائے۔ ارے اس قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی لاؤ زہرا کو میرے حوالے کر دو۔ مولا کائنات کی آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارا سلام قبول کیجئے اور اس بیٹی کا بھی سلام قبول کیجئے جو اب آپ کے پاس آ رہی ہے۔ اے رسول خدا اب یہ راتیں جاگ کے گزریں گی، یہ دن روتے روتے گزرے گا۔ فراق سیدہ کچھ قیامت سے کم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے حوالے کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں لَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْأَمَانَةُ، آج امانت واپس کی آج امانت صاحب امانت کو واپس کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کہتے ہی مولا بے قرار ہو کر رونے لگے۔ ارے شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ میں نے لفظ امانت تو استعمال کر دیا، لیکن ہائے یہ کیسے واپس کر رہا ہوں جب پیغمبر سے اس امانت کو لیا تھا تو پسلیاں سلامت تھی، آج جب امانت کو پیغمبر کی طرف واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹ چکی۔ وسع عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک افعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ۔